بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 0512805031۔ مشتاق منہاس صاحب ایک صاحب ہوتے ہیں، نام ہے ان کا میاں محمد نواز شریف۔ ایک جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ، اس کے وہ سربراہ ہیں۔ 11 مئی 2013 کو پاکستان کے عوام کی اکثریت نے انہیں اور ان کی جماعت کے ووٹوں کو کے لوگوں کو ووٹ دے کر تو ایک ملک ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا وزیر اعظم منتخب کیا۔ وہ صاحب وزارت عظمیٰ جیسا اعلیٰ بہترین عہدہ، اور وہ بھی عوام کے ووٹوں سے، کسی اور ذریعے سے نہیں، حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارے اور میرے جیسے پھپڑ بازوں سے اتنے متاثر ہیں کہ آج انہوں نے 8 سے 9 بجے کے درمیان کوئی بریک لیے بغیر، کوئی کسی کی کال لیے بغیر، ہم تو پھر 2 آدمی ہوتے ہیں کم وقت ہمارے، اکیلے نے بیٹھ کے بولتا پاکستان کر دیا۔ بولتا پاکستان کر دیا؟ کوئی بھی نام رکھ دو یار، کوئی بھی نام رکھ دو، اس میں حکمرانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ سرخی پاؤڈر تھی، اور وہ اچکن ظاہر گیٹ اپ تھا اس کا، پیچھے ہمارا جھنڈا لگا ہوا تھا، اس سے پہلے وہ جو بقرت ہوتی ہے، پھر وہ قومی ترانہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے وہی سیاپا کیا جو میں اور تم کرتے ہیں اپنے، یعنی کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں تبصرے کیے اور بے بسی کے رونے روئے۔ کام کی بات بالکل آخر میں یہ کہی کہ خواب دیکھنے سے صحرا میں پھول وغیرہ نہیں اترتے، یہ وہ فلانڈ باغ، اور خدا حافظ۔ سب دیکھیں میری بات سنیں، 1 گھنٹہ ضرور 1 گھنٹہ ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک انہوں نے جو ایک ایز اے پرائم منسٹر ان کے سامنے معاملات آئے، 5 جون کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ آج آئے تھے صبح؟ نہیں 5 جون کو آئے نا، 5 جون کے بعد اب تک انہوں نے ذرا بریفنگز بھی لی ہوں گی، حالات بھی ان کے سامنے ہیں۔ دیکھیں اقتصادی صورتحال ان کے سامنے آ گئی مکمل طور پہ، پھر اس کے بعد دہشت گردی کی جو وارداتیں اس میں اضافہ وہ بھی انہوں نے دیکھا، ساری چیزیں، چائنا کا دورہ کیا، وہاں سے کچھ لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس، درد دل کی، یعنی وہ یہ کوئی خطاب مجھے نہیں لگا، وہ مجھے لگا کہ جیسے یہ ٹاک شو تھا، ٹاک شو نہیں تھا، ایک ٹاک شو تھا جس میں ایک بندہ جو مونولوگ کر رہا تھا۔ نہیں نصرت صاحب دیکھیں، میں یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو کوئی آپ کو، ٹاک شو نہیں تھا، بجائے ایک لکھی ہوئی کسی بیوروکریٹ کی، کسی اسپیچ رائٹر کی ایک تقریر ہوئی تھی۔ آج کل پرومپٹر ہوتا ہے بھیا، جیسے ہمارے اینکر پرسن کے سامنے خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ چیٹ ہوتا ہے۔ جیسے اوباما جہاں بھی بول رہا ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ ایکسٹمپورے بول رہا ہے۔ اچھا چلیں جی، لکھی ہوئی تھی، اور لکھی ہوئی مثلا یہ کہ دیکھو، ایک لکھے ہوئے مجھے لکھی ہوئی نظر نہیں ہے، مثلا ایک سر ایک بولنا ہوتا ہے، ایک لکھا ہوا ہوتا ہے۔ صحرا میں محض خواب دیکھ کر پھول نہیں اگائے جا سکتے، یہ تحریر کی زبان ہے، بیان کے الفاظ نہیں ہے۔ اچھا چلیں جی، بیان کے وقت فکروں کا سٹرکچر اور سنٹیکس جو ہے، چونکہ میں بد نصیب جو ہوں، بولنے کا دھندا بھی کرتا ہوں، لکھنے کا بھی، لکھنے کی لنگو، لکھنے کا سنٹیکس، فقرے کی ساخت بالکل جدا ہوتی ہے۔ جو بات آپ بے ساختہ بیان کرتے ہیں، اس میں فقروں کی ساخت اور ہوتی ہے۔ یہ اچھا چلیں جی، چلیں آپ کی بات، میں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں، چلیں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں کہ وہ لکھی ہوئی پرامپٹر پہ تقریر تھی، جس بڑا کو انہوں نے اداریہ تھا، ہاں اداریہ تھا، وہ اداریہ نہیں پڑھ دیا انہوں نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کو محسوس ہوا، انہوں نے قوم کے سامنے شیئر کیا، ایک مسائل کا حل بھی بتایا۔ شیئر کیا یا شیر کیا؟ شیئر کیا ایک باری پھر شیر، یار کیا؟ نہیں نصرت صاحب، دیکھو غلط ڈیفینڈ مت کرو۔ میں غلط ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر بندہ کرا جی بات، انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی بریفنگ، جب میرے پاس کہنے کو کچھ ہوگا، کیا تھا کہنے کو یہی تھا کہ نندی پور میں دیر ہوئی، یا سب نو دیر ہو گئی یار۔
انہوں نے آخر میں یہ بات دیکھے نا، یہ ساری پروجیکٹس وغیرہ کر کے انہوں نے بتایا، ایک چیز بتائی غریبوں کے لیے مکان بنے گے، ساری چیز تو بنائیں گے نا، ٹھیک ہے، ملک ریاض صاحب مدد کر دیں گے جیسے پہلے کی تھی. صاحب دیکھیں، اگر فرض کیا کہ آپ اگر نہیں نیکسٹ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسے بجلی کا انہوں نے کہا جی 2-3 سال بتدریج دیکھیں، انہوں نے پہلے بجلی کو دیکھیں. دوسرے صاحب یہ دیکھیں بجلی جس وقت وہ آئے تھے کیا کنڈیشن تھی، آج کیا کنڈیشن ہے، یہ وہ میں اس کی میں تمہیں بیان کر سکتا ہوں. اب آپ کہنے جی بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ نہیں، میری بات تو سنیں نا، یہ بھی ایک بڑا یعنی بڑا المی ہے اس بات کا کہ بجائے آپ اس بات کو سنیں کہ کہیں کہ اپریشیٹ کریں. یہ برسات پچھلے سال بھی تھی، اس سے پچھلے سال بھی یہ برسات تھی، اس سے پچھلے سال بھی یہ برسات تھی، اسی طرح کے سیلاب آئے. نہیں آپ یہ کہتے نا کہ جی اس کی وجوہات میں بیان کروں، آخر بجلی کی جو وہ 22 گھنٹے 18 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے، تو ایک ہوئی ہے. میں سلام پیش کرتے ہیں، اگر آپ سلام پیش کرتے ہیں تو اس بات پہ آئے کہ ایک چیز ہے. دوسرا چائنا کا دیکھیں لاہور کراچی موٹر وے، یہ ساری چیزیں اعتماد میں لیا کہ اچھا انہوں نے خود کہا نا کہ خواب دیکھنے سے تقریریں کرنے سے نہیں. اور ایک چینی محاورہ بھی ہے کہ لفظوں کے ذریعے آپ چاول نہیں پکا سکتے. وہ چونکہ آج کل چین کا بہت تذکرہ ہے نا، لفظوں کے ذریعے آپ چاول نہیں پکا سکتے. میری ایک آپ سے التجا ہے، میں آپ کو جب سے جانتا ہوں آپ رپورٹر رہے ہیں. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ بد نصیب نصرت جاوید جو ہے یہ بیچارہ سب ایڈیٹر بھی رہا ہے، میں ڈیسک پر بھی بیٹھا ہوں، میں نے نیوز ایڈیٹری بھی کی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. آپ مجھے اس 1 گھنٹے کی تقریر کی 4 سرخیاں نکال کے دیں جو نئی ہوں کہ بھئی وزیر اعظم نے کہا. یہ صحرا والا وہ یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ صحرا میں پھول، یہ کو خبر ہوتی ہے؟ خبر نہیں ہوتی، لیکن ایک میسج ہے، ایک میسج ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے اور کام کریں. تو میں بیوروکریسی کے حوالے سے انہوں نے کہا بیوروکریسی کی کسی کی گنجائش نہیں ہے. آئندہ جو بندہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے گا. شاور سے میان فیئر کی بات نہیں ہے، بات مت کریں. اب آپ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک پہلے میں بات بالکل واضح 1 گھنٹے کا پروگرام آپ کریں، 180 گھنٹے کے پروگرام اور ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے دیکھیے مشتاق صاحب، آپ یہ کوئی راجہ رینٹل اور گیلانی کی تقریر نہیں اب آپ دیکھیے نا، آپ فوراً اس تقابل میں پڑھنا پڑے گا. اس کو ایک بندے کو بات دے کر میں ایک بات کو پہلے انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے. جی پشاور سے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد گجر بات کر رہا ہوں پشاور. ماشاء اللہ جی گجر صاحب، پشاور میں کیا کر رہے ہیں؟ جناب ہم آپ ادھر نوکری کرتے ہیں، ادھر رہتے ہیں. جزاک اللہ، فرمائیے. اچھا محترم وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے، وہی جسے پٹے جمرے جو زرداری چور کے منہ سے سنتے تھے، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کرنے شروع کر دیے. نہیں فور گاڈ سیک آپ برائے مہربانی ان کا فون ڈراپ کریں جی. نہیں دیکھیے بات نکالنا کہ یہ لائیو پروگرام ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے جس دن سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے نہ کبھی کوئی ڈیلیٹ سوئچ کیا ہے، نہ کبھی مشتاق ہم کو پری سینسرنگ کرتے ہیں. انتہائی ایمانداری سے فرسٹ کم فرسٹ سرو جس کا آ جائے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ماشاءاللہ اتنے بڑے جیت فن خان صحافی ہیں نا، سٹار قسم کے، ہم تو بیچارے ایسے کونے میں بیٹھ کے دہی کھانے والے لوگ میں سے ہیں. آپ کو ہم اگر ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں تو بجائے اس کے وہ جو اس دن جمعرات کے دن جو میں رونا رو رہا تھا صحافت کا، بھائی اگر میں خود، آپ بہت دفعہ میرے ساتھ الجھ جاتے ہیں، آپ میری مذمت نہ صرف آن ایئر کرتے ہیں بلکہ پرائیویٹلی بھی آپ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جی نصرت صاحب ٹھیک ہے آپ کا میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے ڈانٹ لیا کریں یہ وہ، لیکن کالر کے ساتھ نہ ایسے کیا کریں یہ وہ. لیکن میں تمہیں بھی یہ کہتا ہوں مشتاق صاحب، اس بات کی مجھے وضاحت کرنے دیجئے. میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں. میں نواز شریف صاحب کی بہت ساری باتوں سے، ان کی پولیٹیکل فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کا دل سے ریگارڈ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری نظام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ تمام تر امتحانوں پر پوری اتری ہے، نمبر 1. اور میں اگر ان کی کسی بھی بات سے اتفاق نہ کرتا ہوں، مجھے مشتاق صاحب ان کی ایک بھی پالیسی پسند نہ ہو، تو میں اس کے باوجود میرے بھائی اس حقیقت کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ میرے ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور وہ عزت اور تکریم کی اس وجہ سے
उनका हक है اور اسی طرح اور میری ذمہ اس طرح داری زرداری ان کا صاحب بھی ہے. وہ منتخب صدر رہے ہیں اس ملک کے. نہیں ابھی تک بھی ہے ہم لوگوں کو جب تک کہ نہیں نہ بھی خیر میں لیکن میں اب میرا جو مسئلہ ہے نہیں آپ کا مسئلہ آپ کا مسئلہ میں سمجھ میں آپ کو آپ کا مسئلہ میں سمجھ اگر آپ میرا نہیں میں آپ کا مسئلہ اگر میرے سے اگر آپ سن لیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو پھر آپ اس کے بعد کہیں. آپ کا یہ مسئلہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب آتے وہ یہ کاغذ شاغذ پرومپٹر جو بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہوا وہ تھا میں نے نہیں رکھا. اچھا جو بھی کیا ہو گیا چلیں جی چلیں ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے چلیں وہ اس کے اوپر ہوتے ان کے اوپر تو ان کے بھائی نہیں اعتبار کرتے وہ بعد میں بتاؤں گا. تو اس لیے وہ کیسے لکھی آپ اس بات پہ شہباز شریف نے اعتبار میں بعد میں بتاؤں گا تمہیں. اچھا چلیں جی شہباز شریف کیوں نہیں میں ایکسپلین کروں گا. ہمیں اس طرح کے تبصروں سے گریز کرنا چاہیے. وہ گریز نہیں وہ میں آپ جو چاہتے ہیں یا ہمارے جو باقی دوست اینکر جو چاہتے ہیں وہ آتے وہ کہتے کہ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں میں آج 2 مہینے 5 دن 10 دن جتنے بھی بنتے ہوئے میں آپ کے ملک کا وزیر اعظم 5 جون کو بنا 11 مئی کے انتخابات میں آپ نے مجھے کامیاب کیا تو میں آج آپ کو یہ آ کے بتانے میں بالکل تامل محسوس نہیں کرتا کہ میں نے بجلی کا 60% مسئلہ حل کر دیا ہے اور باقی 1 سال کے اندر 100% بجلی آپ کے گھروں میں پہنچ جائے گی. سنیں صحیح نا آپ چاہتے اور اس کے ساتھ کیونکہ دہشت گردی کا فرض کر لیا آپ نہیں آپ چاہتے نہیں میں اس لیے آپ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دہشت گردی کے لیے ریپڈ فورس بنا لی ہے آئندہ 15-20 دنوں کے اندر جو بندہ کسی بھی جگہ ملک میں دہشت گرد ویپن اٹھایا ہوا ہے اس کو ادھر ہی نیز فون ہے میرے صاحب کے پہلے وہ سنیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر میں لاہور سے فرحان بات کر رہا ہوں. پی ایم صاحب نے جو ابھی بات کی ہے یہ ساری کی ساری یہ تو خود سے پرابلم یہ تو ساری قوم کو پتا کہ یہ پرابلمز ہیں لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے امیدیں تسلیاں کوئی اسپیسیفک کوئی فریم ورک گیون نہیں ہے بلکہ یہ تو سارے پرابلم وہ ہمارے ساتھ ہی لائن میں آگے کھڑے ہو گئے بات کر نہیں آپ نہیں کرتے نا آپ 2 منٹ. اچھا یہ میں نے کہا مجھے یہ میرے کلاس میں ہو رہے ہیں بھائی جان آپ کسی بھی طرح مجھے ذاتی حوالے سے جانتے ہیں میں نے آپ کو کہا بالکل ایسا نہیں ہے میں مطلب ٹیچر ہوں لاہور سے بالکل نہیں جانتا. یہ دوسرا یہ کہ یہ ٹاس مطلب ایک پی ایم کی زیب نہیں دے رہی تھی اور اگر دیکھا جائے اچھا کیا پی ایم صاحب اچھا آپ استاد ہیں آپ بتائیے آپ نے کیا کیسے مثلا کیا وہ کیا کہتے ہیں مثلا آج آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ اینالسٹ ہیں آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ وہ آئے ہمیں قوم کو مسلسل 1 ہفتے سے چند دنوں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے یا کام کریں گے تو کوئی فریم ورک کوئی ہوم چاہیے چاہیے تھی وہ 2.5 مہینے میں جب تک کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے تشخیص نہ کر لیں تو آپ یہ بھی وہی چاہتے دیکھیں میں بھی میں آپ کو وہ بھی نصرت جاوید ہو چکے ہیں. اچھا یہ پشاور سے جو کال آئی وہ بھی نصرت جاوید تھی یہ بھی نصرت جاوید پورے پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہے اس وقت اور اس وقت سارا ملک نصرت جاوید ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ جو سننا چاہتے تھے میں وہ خطاب کرنا چاہتا ہوں نا آپ نے میری سن نہیں رہے. آپ چاہ رہے کا نام نواز شریف نہیں میرا نہیں ہے لیکن آپ سننا آپ کا نام نواز شریف نہیں ہے آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں آپ 2.5 مہینے میں میری بات سنیں آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں ایسا سمجھ میں آپ سے وہ تقریر نہیں سنوں میں میں آپ کو سناؤں گا کیوں سننا چاہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر زبردستی اپنی تقریر تو آپ جو تبصرے میں اس لیے کہ میں ایک صحافی کے طور پر ایک پاکستان کے شہری کے طور پر آپ وہ سننا چاہتے تھے ایکسپیکٹیشن کے تباہ و برباد ہو جانے کا اور خاص طور پر میاں صاحب کا ڈبل دکھ ہے آپ 2.5 مہینے کی تقریر نہیں سننا چاہتے آپ پتہ ہے کون سی تقریر سننا چاہتے تھے آپ سنیں تو صحیح آپ کیونکہ اپنی بات کہہ کے آپ اپنا شعر اپنی غزل سنا کے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کسی کا شعر بھی نہ سنیں آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نواز کے صدر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم 5 سال پورے کر چکے ہیں الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ میں نے 5 سالوں میں یہ کر دیا ہے اور اب آپ کو میرا ساتھ دے مجھے مزید اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے مجھے 5 سال اور چاہیے. آپ وہ تقریر سننا چاہتے تھے وہ آپ کی حمایت میں مجھے نہیں چاہیے یہ نصرت جاوید کے نہیں نصرت جاوید ہو چکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام نوید ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی مختلف چینل دیکھ رہا ہوں تو اس کے دوران مختلف جو اینکر ہیں مختلف لوگ ہیں مختلف رائے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر وہ میاں صاحب سب کی باتوں کو اکٹھا کر لیں تو ہم تقریباً ہمیں کچھ 35 سے 1 گھنٹے چاہیے ہوگے میاں صاحب ان سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. جی
اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی مہربانی جی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت سارے مختلف وہ چینل دیکھ رہے ہیں نا سارے، تو اس میں کہا کہ 35 گھنٹے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو 35 گھنٹے چاہیے میاں صاحب کو ان سوالات کا، جو آپ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ کوئی نہیں اٹھا رہے، لیکن باقی میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا یار، لیکن وجہ اس کی وجہ اگر آپ مجھے ایکسپلین کرنے دو، اگر آپ اپنے اپنی صفائی کا موقع دیں گے۔ نہیں، آپ کی ذہنیت ہو چکی ہے نا، اب یہ بیچارے کسی نے ایسے جو ہے نا کسی اور بندے کی، ورنہ ملک نصرت جاوید ہو چکا ہے، اور ملک اس لیے نصرت جاوید ہو چکا ہے کہ ہم سچ نہیں سننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیے جائیں، ایسی امیدیں دلائی جائیں اور ایسے نعرے لگائے جائیں کہ جو ناقابل عمل ہوں۔ آپ اس ملک کی گجراوالا سے کوئی نیک بھائی گجراوالا سے کال، یہ بھی شاید تمہاری۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی محمد اکرم گجراوالا سے بات کر رہا ہوں۔ جی اکرم بھائی۔ جی ابھی محترم نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، کوئی ایسی بات نہ تھی، یہ واقعی قوم سے خطاب کے دوران عوام کو اعتماد میں لیا جاتا یا کسی حوالے سے عوام کو مطمئن کیا جاتا۔ جو صورتحال گزشتہ 5 سالوں میں دیکھنے آ رہی ہیں، ابھی وہی 60 دنوں میں کیا تبدیلی جی نصرت جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ گجراوالا سے بھی، یہ گجراوالا سے بھی نصرت جاوید نے آواز بدل کے، میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ پورا ملک نصرت جاوید ہو چکا ہے، ہر ٹی وی چینل پہ نصرت جاوید بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ۔ نہیں صفائی نہیں ہے، ملزم کو صفائی میں آپ خود ہی کہتے ہیں، میں اپنے دفاع میں، آپ دفاع میں فرمائیں جی، لیکن ذہنی لوگ ہم سچ سننا نہیں چاہتے، ہم جھوٹے تسلیاں، نعرے، وعدے، چکر بازی، نوسر بازی ہم یہ سننا چاہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں واہ جی واہ میاں صاحب نے ایک اگلے 5 سال کے فریم ورک کام کرنا چاہتا ہے۔ بھائی انہوں نے باتوں میں چنا بلٹ ٹرین نکال دی کاشغر سے لے کر وہاں تک، مجھے تو ڈر پڑ رہا تھا کہیں نیل نہ پہنچ جائیں، کہیں کہ چونکہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ بہت افسوس ہوا آپ کی اس بات کے اوپر، بہت افسوس ہوا۔ آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی، آپ جیسے لوگ اگر نہیں مجھے یہ بتائیں، اچھا نہیں بھائی ایک بات میری بات نہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، کیا مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف نے بڑ لگائی ہے؟ یہ کیا پشاور سے لے کے آپ جیسے لوگ نہیں لکھ رہے تھے، آپ جیسے لوگ اس وقت نہیں کہہ رہے تھے، پہلا دور تھا 90، کیا پشاور سے لے کے کراچی تک لاہور تک موٹر وے نہیں بنی؟ لاہور موٹر وے کے خلاف اچھا سنو لکھتے تھے نا، نہیں میری بات آج آپ مانتے ہیں کہ وہ موٹر وے زمین پہ موجود ہے؟ اچھا چلے نہیں آج نہیں یہ مانتے ہیں نا کہ ایک دیوانے نے بڑ لگائی تھی، تو کیا اس نے پشاور سے لاہور تک موٹر وے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ صرف اتنی بات بتا دیں، میں 3-4 سوال پوچھوں گا اور اس کے بعد پہنچائی؟ جی خواب بیچے تھے اس وقت؟ نہیں، اس کے بعد ایٹم بم کا دھماکہ، انشاءاللہ کالا باغ ڈیم بھی بنے گا۔ چلے میری بات، وہ چلے نہیں بنا سکتے نا، کئی ناکامیوں کے کسی محاذ پہ ناکامی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اگلی بات سنیں چلے، وہ دیوانے انہوں نے پشاور سے لاہور تک موٹر وے پہنچائی، آج سارے سفر کرتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، کیا جس وقت لاہور میں یہ پروجیکٹ بن رہا تھا میٹرو بس سروس کا، کیا اس وقت لوگ وہ تو شہباز صاحب کا تھا؟ نہیں وہ تو پارٹی دیکھے نا، وی این تو لیڈر کا تھا۔ اچھا لاہور اعتبار نہیں کیا جاتا نا میری بات، اچھا پہلے کراچی سے یعنی آپ اگر وہ آج اگر اس نے موٹر وے بنائی ہے، اس نے میٹرو بس چلائی ہے، اس نے رنگ روڈ بنایا، باقی پورے ملک کی سڑکیں ٹھیک کی ہیں، تو اگر وہ گوادر سے کہہ دو آج وہ کراچی سے رائے دیکھو نا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی نعیم بول رہا ہوں میں کراچی سے۔ جی نعیم بھائی، تھوڑی سی گزارش ہے نصرت جاوید صاحب سے، جی مائنڈ نہ کریں تو۔ جی سر جی تھوڑا سا حکومت کو موقع دے، میرے خیال میں تقریر ان کی بہت اچھی تھی، اور وہ کام دیکھیں گے جب تو پتہ چل جائے گا۔ تو بھائی میں ان کو موقع نہ دینے والا کون ہوتا ہوں؟ پہلے سب سے پہلے تو میں نے کہا ہے وہ منتخب حکمران ہے، موقع تو لوگوں نے دے دیا، 5 سال کا ٹرم ہے، وہ تو ان کے پاس ہے۔ آپ اصل میں پتہ ہے کہ نصرت صاحب کانٹیکٹ سے ہٹ کے ایک بات کروں گا، اس کے بعد یار میرا کیس نہیں پلیڈ کرنے دو گے نا تو نہیں پھر اچھا نہیں میں پہلے میری بات تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک چیز، آپ ایسے پورٹرے کر رہے ہیں، یہ کالز بھی پورا ملک چکے، نصرت جاوید ہو چکا ہے، آپ کا ہمنوا ہو چکا ہے، درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی اختلافی رائے 2 کالیں یہ بھی آئی ہیں، لیکن آپ تو ایسا کریں کہ جیسے میاں نواز شریف نے کوئی 1 مئی کو ایک پارٹی بنائی اور فرسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا
اور 11 مئی کو لوگوں نے ان کو کامیاب کروا دیا اور 2.5 مہینے کے بعد وہ آپ سے مخاطب ہوئے. اور بھائی ایک شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے, اس کے کام کے پیچھے ریکارڈ ہوتے ہیں, اس نے کوئی ایئرپورٹ بنایا ہوتا ہے, اس نے کوئی گوادر کی پورٹ بنائی ہوتی ہے, اس نے کوئی ویژن دیا ہوتا ہے, اس نے کوئی موٹر انہوں نے کوئی جنرل مشرف لگایا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. 10 کام کریں گے 2 بھی ہو جائیں گے. کیا بات ہے, انہوں نے جنرل مشرف لگایا ہوتا ہے. السلام علیکم جی, لاہور سے کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, نصرت جاوید صاحب سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں جی, نصرت جاوید صاحب بھی سن رہے ہیں اس وقت. اچھا جی سر, یہ میں نے ان سے پوچھنا تھا, یہ تو ماشاءاللہ ایک استاد کا رول ادا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آٹا گوندنے کو کہا تو ہل کیوں رہے ہو, یہ تو یہ کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی کاش اتنی رقمیں مل رہی ہیں اور قوم کا وقت ضائع کریں نیگیٹو باتیں کر کے. اتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اتنے پرانے سینئر ساتھی ہیں, جب ان کو دیکھو علاوہ کیڑے نکالنے کے لیے کوئی کام آتا ہی نہیں. یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب میں کیڑا اس لیے نکال رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے جو تقریر کی تھی نا غلام اسحاق خان صاحب کے خلاف, اچھا ٹھیک ہے نا, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, نہیں لوں. اس کے بعد سے اگر آپ سیریسلی اسٹڈی کریں, ایک تقریر میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جی کہ میاں صاحب جب بھی تقریر کیا کرتے تھے جس کو قوم سے ایڈریس کیا کرتے ہیں, وہ ہمیشہ بڑا ہی فوکسڈ اور ایک حوالے سے ایک پولیٹیکل وہ پیراڈائم شفٹنگ ہوتا تھا. مثلا انہوں نے وہ جو تقریر کی, یہ الگ بات ہے کہ اس سے دوسرے دن غلام اسحاق خان صاحب نے ان کی حکومت بدل دی. ٹھیک ہے نا بات. اچھا, تھوڑا سا چونکہ ایک زمانے میں ان کی جو ایسی تقاریر تھیں وہ نذیر ناجی صاحب لکھا کرتے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ ناجی صاحب میرے استادوں میں سے. جی جی. تو ناجی صاحب جب یہاں پہ پسند تھی وہ تقریر, آپ کو میری بات تو سن لو نا, میں تو ایک بات تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں, پسند ناپسند کی نہیں بھائی میں بات کر رہا, میں آپ کو صرف یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ ناجی صاحب کی قربت کی وجہ سے, کیونکہ میں جو مرضی بکواس کرتا رہتا تھا وہ میاں صاحب کے بارے میں ان دنوں بہت کریٹیکل ہوتا تھا, لیکن وہ میاں صاحب کو بھی یہ کہتے تھے اور شہباز صاحب کو بھی, جی وہ میں تو اس کو بلاؤں گا بھی اس کی بکواس سنوں گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو نہیں, وہ ایک تو ان کا اپنا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اپنی تقریر سے پہلے بے تحاشا ان کی تیاری ہوا کرتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی تقریر ہوتی تھی یا بری ہوتی تھی, پلیز. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنے ہی خود ہی روایت بنائی کہ جب بھی وہ قوم سے ایڈریس کیا کرتے تھے تو اس میں وہ اینکر پرسن نہیں بنا کرتے تھے, تبصرہ آرائی نہیں فرمایا کرتے تھے, وہ ایک ڈائریکشن ایک سٹیپ اچھا آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے تھے, ٹوٹلی ڈس ایگری کر سکتے تھے. اچھا چلیں اس پہ ٹھیک ہے, میں صرف یہ ان کے خطاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں نے کرنی ہے اس پس منظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی بڑی آج بالکل آپ غیر مطمئن ہوں, لیکن پورا ملک چکے, نصرت جاوید صاحب بن چکے ہیں. ابھی تو تمہاری پارٹی میں تو صرف انہوں نے تو مجھے بھی کہہ دیا, خاص بنا دیا. نہیں بالکل, آپ کہتے ہیں ہم سخن فہم غالب کے طرفدار نہیں, ہم تو سچی بات کریں گے. یہاں پہ سخن فہم نے تو میں اپنا میں نے پتہ نہیں شیئر کیا ہوتے. ایک وقفے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب کے اوپر بات چیت جاری رہے گی. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512805031 پہ, ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق صاحب, میری التجا جو ہے نا وہ صرف اتنی ہے کہ میاں صاحب ہی کی بنائی ہوئی روایات کے مطابق, میں کسی اور سے ان کا تقابل نہیں کر رہا ہوں, میں میاں صاحب کی ماضی کی پرفارمنس کو ہی, وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں غلام اسحاق خان کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اس تقریر کے بعد سے آج تک مجھے بحیثیت صحافی نصرت جاوید کے میاں صاحب کی کوئی ایسا قوم سے خطاب یاد نہیں ہے جس میں انہوں نے ایک میجر پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دیا ہو, مجھے نہیں یاد. آج جب پہلے موقع پر میں انہی نواز شریف صاحب کی تقریر میں خواب دیکھتا ہوں, تبصرے دیکھتا ہوں, حقائق جو آپ اور میں کئی دنوں سے جس کا سیاپا کر رہے ہیں انہی کا تذکرہ دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں, تو مشتاق صاحب
یقیناً مایوسی ہوتی ہے. مایوسی خاص طور پر اس وجہ سے ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ بالکل بجا فرما رہے تھے کہ جی نندی پور کا پروجیکٹ جو تھا اس کی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، سنگین ضرورت تھی، اس میں تاخیر ہوئی، بالکل غلط ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ وہ یہ کہتے کہ میں نے بحیثیت وزیر اعظم سراغ لگا کے پتہ کروایا کہ مشتاق منہاس اور نصرت جاوید اس کے ذمہ دار تھے. میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا. فی الحال میں نے 10 افراد کو، چاہے نام بھی نہ لیتے، انہیں تو میں نے فوری طور پر سسپینڈ کر دیا ہے اور ان کے محکمے والوں کو کہا ہے کہ فوری طور پر یہ بندوبست کیا جائے کہ ان کی نااہلی کی کیا سزا ہونی چاہیے. اگر سیدھی سادھی ایک بات ٹھیک ہے بجا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ چونکہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس دفعہ جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہو کہ اس میں تشدد کی ایک شدید لہر آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ریفرنس میں اگر وہ کچھ نہ صحیح یہ کہتے کہ جی میں نے ایک دہشت گردی کے حل کے لیے ایک پالیسی ڈرافٹ کر لی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو اس لیے اس وقت بیان نہیں کر رہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو قوم کے رہنماؤں کے آگے اے پی سی وغیرہ میں رکھا جائے. میری التجا سمجھیں نا آپ. اب دوسری طرف عالم یہ ہے، بخدا اگر تم میری بات کو غلط لے رہے ہو، میں یقین مانو سیاپا نہیں کر رہا، میں دکھ کا اظہار کر رہا ہوں. آج کائے کا دکھ مجھے سنو نا، آج چودھری نثار علی خان صاحب نے چونکہ وہ جمعرات کے دن لاہور میں یہاں پہ موجود نہیں تھے جب وہ یہاں پہ تھیٹر چل رہا تھا 5 گھنٹے کا، ٹھیک ہے نا، وہ جو ایک پاگل آدمی آیا ہوا تھا سکندر. آج انہوں نے بھیا قومی اسمبلی میں اپنا پورا وہ بیان دیا، وزیر داخلہ جو ہے. اچھا، اس میں مشتاق بھائی وہ تذکرہ کرتے ہوئے 2 باتیں جو انہوں نے بتائی. انہوں نے مجھے، تم بھی اسلام آباد میں رہتے ہو، تمہارے بھی بچے ہیں، میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں. خدا کی قسم سے مجھے جب میں تقریر سن رہا تھا میرا دل خوف سے بھر گیا. انہوں نے کہا کہ جی میں سفر کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بھی اس کو ٹھیک ہے، تم لوگوں نے گھیر لیا ہے، اب یہ مزید کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اپنی ہر ممکن کوشش کرو کہ اس کو زندہ خیر خیریت سے گرفتار کرنا. ٹھیک ہو گئی بات، چلیں جی اٹس اے پالیسی، فائن، ونڈرفل، مزہ، آئی ہیو نو آبجیکشن ٹو دیٹ. اب وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے بالآخر پتہ یہ چلا کہ کیسے ایک آدمی کو مارے بغیر اس طرح کے حالات میں ہم کیسے اوور پار کر سکتے ہیں. تو جی ایک سٹن گن ہوتی ہے، مطلب وہ تمہیں یوں کیا اور تمہارے کوئی 8-10 منٹ کے لیے تمہارے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو گئے. وہ انہوں نے بتایا تو نہیں، لیکن کہا ایک حساس ادارے سے لی ہم نے بندوق. سٹن گن آ گئی تو پھر پولیس کو انہوں نے کہا سالم انٹرچینج پہ پہنچ کر کہ ہاں بھائی، انہوں نے کہا جی بندوق مل گئی ہے لیکن اس میں 2 مسائل ہیں. وہ کیا مسائل ہیں جی؟ نمبر 1، اس بندوق کا اثر صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ سکندر سے 5 سے 7 فٹ کے فاصلے پر ہو. یعنی 8 فٹ کے فاصلے پر وہ نسخہ کام نہیں آئے گا، اور 4 فٹ کے فاصلے پر بھی نہیں، 5 سے 7. اچھا جی، اب اس میں چلو جیسے زمرد خان نے ایک دیوانگی کی، بے خطر بعض اوقات کود کر پڑھنا پڑتا ہے لوگوں کی جان چھڑائی ذاتی طور اور اپنی جان جوکھم میں ڈال. شاید زمرد خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نصرت جاوید کا ایز اے کوشش، اینڈ اگین میں زمرد خان کے ویل وشر کے طور پر بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایک جرت دکھائی. شاید اس طرح کے حالات میں وہ شعر مناسب ہے ہمارے حکیم الامت کا، جیسے نور خان نے کیا تھا. نور خان صاحب، ٹھیک ہے جی، اوکے فائن. وہ جو پی آئی اے کے جرم. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ فاصلے والی آ گئی کمبخت بات، اس کے بعد یہ آئی کہ جی بندوق تو آ گئی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو استعمال کرنا جانتا ہو. ایک بندہ جہاں سے بندہ لے کے آ جاتے. اچھا جی، اب چلیں جی، لہذا وہ ادھار میں ملی ہوئی بندوق تو ہوگی ناکارہ. چلو
یہ بتایا کہ واپس کی وہ بندوق پھر یہ یار اب میں کیا کرتا، میں نے تو اسی سے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ رینجرز، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے فوری طور پہ کہا کہ اس طرح کی 5-7 بندوقیں لے کے رکھ لیں. میری التجا تو سن لو نا. اب رینجرز کو کہا کہ جی آپ سنائپرز دے دیں، انہوں نے سنائپرز دے دی. اب وہ سنائپرز آئے نا تو انہوں نے پہلی بات کیا کی، انہوں نے کہا جی یہ غروب آفتاب کے بعد ذرا ہمارا نشانہ جو ہے نا چوک جائے. خود یہ وزیر داخلہ کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں رپورٹ کر رہا ہوں اندر ہی. دوسرا انہوں نے کہا کہ رینجر والوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادہ معاملہ ہو جائے تو وہ ریکارڈڈ ہو جائے گا. تو کراچی رینجر سوا موٹو یہ وہ فلان باغ تو کہنے لگے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفیئر بات ہے، انفیئر بات ہے کہ ٹھیک ہے چودھری نثار علی خان کی اس وقت مشتاق منہاس بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 2.5 مہینے سے اس ملک کے وزیر داخلہ، یہ ان کی بدقسمتی ہے. یار 9/11 سے آپ وار اینڈ ٹیرر میں شریک ہیں. کمانڈو صاحب کی حکومت تھی، باقی لوگ تو 2.5 ماہ سے تو نہیں ہے نا، باقی لوگ تو ادارے رینجر بھی ادھر بیٹھے ہیں اسلام آباد. صاحب یعنی کہ بقول انہی لوگوں کے، پرویز مشرف صاحب کے، شوکت عزیز صاحب کے، کہ امریکہ وغیرہ امداد دے رہا تھا بڑا جی، یہ وہ کر کرا کے جی ٹریننگ دے رہی ہے، فلاں کر رہے ہیں جی. کہ آپ نے ان دنوں بھی اگر سوچا مشتاق میرے پیارے بھائی، تو آپ نے وہی سوچا نا یہ جو سیکسی قسم کی کوئی چیزیں لے لیں آج کل، کون سا ہے ویکس وغیرہ یہ وہ کون سا آپ نے یہ نہ سوچا کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے جو پاکستان کی خلق خدا پہ میں بڑا خوش ہوتا. مثلا اس کی روشنی میں میاں نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ عالم ہے، میں نے ایک پارلیمان کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو 2001 سے جتنی پرچیزز ہوئی ہیں ان کو مانیٹر کرے. سر نصرت صاحب آپ کی بات بجائے آپ کی اس بات سے اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اختلاف نہیں ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے اس بات پہ. دیکھو میں نے تو نہیں کہا کہ چودھری نثار پہ یعنی کہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں کوئی اختلاف کر سکوں. بات بالکل آپ نے وجہ کی. میری جو عرض ہے اگر آپ سن لیں نصرت جاوید صاحب میرے بڑے بھائی، کہ یہ ایک وزیر اعظم نے ایک ایسی چیز قوم کے سامنے، کوئی نئی چیز آپ تو چاہتے ہیں نا کہ کوئی نئی بات جو ہر بندہ سننا چاہتا ہے کہ جی ہم اصل میں شروع میں سن کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے جس طرح کے سسپینڈ کر دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، فلاں کر لیا، اگلے لوڈ شیڈنگ 31 دسمبر کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد آگے آئے گا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ لوگوں کو پیسے ملیں گے، اس کے ساتھ ہی اب معاشرہ سارا اپ لفٹ ہو جائے گا، غریب امیر کے برابر ہو جائے گا 1000 روپے کے اندر. بھی خیر مکان تو بنے گا. سنو سیدھا مکان. نصرت صاحب 2.5 مہینے کے اندر آپ مرض کی تشخیص کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں مرض کیا لاحق ہے، اس کے بعد آپ یہ اس چیز کا ادراک کرنے کے بعد آپ کو پالیسی بناتے ہیں. پہلے مریخ میں رہ رہے تھے نواز شریف صاحب. کیوں مریخ میں؟ وہ تو پورے اس میں اپنے الیکشن کیمپین میں تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آ جائیں اقتدار میں. اقتدار میں آنے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی اقتدار میں ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی فیصلہ سازی کی کوئی ایسی کوئی طاقت ہے، اور وہ پہلے سے ساری پالیسی بنا کے کہے کہ یہ جی یہ نسخے 150 ہیں یہ سارے اپلائی کروں گا. وہ آئے ہیں سن رہے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں نصرت صاحب، چائنا سے لے کے نصرت صاحب اب وہ وہاں پہ کرتے کرتے ایک چیز اور بھول گئے، مطلب ان کو جو کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے کی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چائنا سے یہ جو سڑک بنے گی جس سے روزگار آئے گا، اکنامک زون بنیں گے، لوگ کنیکٹ ہوں گے، اس میں انہوں نے کہا جی گلگت بلتستان ہوگا، خیبر پختونخوا ہوگا، پنجاب کا کچھ حصہ ہوگا، اس کے بعد پھر سندھ بھی ہوگا اور بلوچستان بھی ہوگا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھول گئے اپنی اس میں کہ انہوں نے اسپیشلی اس کو گڑھی حبیب اللہ سے مظفر آباد کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا ہے، اور یہ اس پالیسی کا حصہ ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے منظوری دی ہے. یعنی اس نے کشمیر کو بھی کوئی ایسا علاقہ صرف ایک صاف فاٹے سے یہ نہیں گزرتی، باقی ہر جگہ سے یہ گزرتی ہے. ساتھ انہوں نے کشمیر کو کنیکٹ کرنے کے لیے دریائے جہلم کے اس سائڈ پہ پوری، یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہے نصرت صاحب کہ کسی نے میرپور سے جانا ہے اگر مظفر آباد، تو مظفر آباد اس کو پہلے یہاں پنڈی اسلام آباد آنا پڑے گا، پھر جاتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے اس کی بھی منظوری دی ہے. حیدرآباد سے سارے ملک کے لوگوں کے لیے ایک پیکج دیا انہوں نے.
2-2.5 مہینوں میں کیا کر سکتا ہے نصر صاحب؟ کوئی بھی حکمران ہو، مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، میں بھی نواز شریف صاحب کی تقریر میں کوئی 150 نکاش نکال سکتا ہوں، لیکن اگر ریئلسٹکلی آپ سوچیں تو خدا کی قسم آپ کے اندر 2.5 مہینے کے اندر میرے نہیں نا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں پھر آپ یہ بتانا ایک ہمارے بھائی نے، میں ساس کی طرح بتانے دیتا ہوں. جی اچھا جی، السلام علیکم. حیدرآباد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں عدیل بات کر رہا ہوں سر حیدرآباد. جی عدیل بھائی. سر میں 2 باتیں سر جی میں سکندر والا واقعہ اس کو بات کرنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے. جی فرمائیے. ویسے ہمارے موضوع ہو تو چلے، چونکہ نصرت صاحب نے تذکرہ کیا تو آپ میں بڑا اہم بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. سر وہ یہ ہے کہ سکندر جو ہے یہ آپ کو ایک تصویر آ رہی ہے، یہ ڈرائیور بھٹو غزالی کے ساتھ کی تصویر آ رہی ہے، اور غزالی کے ساتھ نہیں بولیں گے ان کے لیے گارڈ سے آپ پرائز انجام دے رہا ہے. یہ خبر بالکل غلط ہے بھائی. نہیں ایک منٹ، یہ بالکل نہیں، ایک منٹ بھائی صاحب، یہ خبر بالکل غلط ہے. یہ فوٹو شاپ تصویر ہے. وہ جس آدمی کو وہ بنا کر پیش کر رہے ہیں ان میں ایک لڑکے کا نام ہے عابد، ہی از فرام لاڑکانہ. دوسرے ان کے ایم پی اے جن کا انتقال ہو گیا ہے، رفیق صاحب، انجینئر رفیق انجینئر. ٹھیک ہے. 2 بندے تھے. اب اس میں یہ کہ پیپلز پارٹی کی جہالت ہے. اگر وہ اس فوٹو شاپ کو ٹائملی وہ ان کا وہ غالباً ایوان صدر کا نہیں ہوگا ترجمان. آج کل نوکری جب ختم ہو رہی ہو تو شاید نہیں، لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. پارٹی تو موجود ہے نصرت صاحب، یعنی پتہ نہیں ہوگی لیکن ہے نہیں. مطلب یہ بات چل رہی ہے کہ وہ اس کو کریں. یہ میرا یہ جاب نہیں تھا کہ میں یہ ایکسپلین کروں، یہ ان کا کام تھا. دوسری جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، مشتاق منہاج صاحب، میں آپ سے دوبارہ التجا کر رہا ہوں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ مائی کرٹیسزم، آج کی میاں صاحب کا بولتا پاکستان مشتاق منہاج کے بغیر، اکیلے کوئی کال لیے بغیر، اشتہار لیے بغیر کرنا، اس پہ میرے اعتراضات اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے صاحب. اس کے باوجود میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب میرے منتخب وزیر اعظم ہیں. میں اپنے منتخب وزیر اعظم کی، خواہ میں اس وزیر اعظم کی ایک پالیسی سے بھی اتفاق نہ کروں، میں ان کی تکریم چاہتا ہوں. میں ان کے امیج کے اندر جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں چاہتا. ان کے قائدانہ امیج کو، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو سب سے زیادہ جو ڈنٹ ڈال رہا ہے، جو ڈیمیج ڈال رہا ہے، نن ادر دین ان کا کوئی دشمن نہیں، ان کا سگا بھائی شہباز شریف ڈال رہا ہے. وہ کیسے وہ پہلے چین میں وہ جو لقمہ فروشی کر رہے تھے، اب آج دوبارہ جنرل کیانی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ وہاں پہ موجود تھے. شہباز شریف صاحب سنیں، آئے ہوں گے تو آئے ہوں گے نہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں، لیٹس فیس اٹ، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے 4 وزرائے اعلیٰ میں سے ایک ہیں. 5 چلو گلگت بلتستان بھی چلیں جی، 5 میں سے ایک ہیں. ٹھیک. اب ہر میٹنگ میں ان کا پایا جانا، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہمنوا کیا کہہ رہے ہیں. میں تڑپ گیا. میں نے تو ہاہاکار مچا دی اسمبلی میں جب میں تھا. اچھا کیا؟ میں نے سارے مسلم لیگی جن کے پاس میں پہنچ سکتا تھا اکیلے جا کے، میں نے کہا جی جان کیا مان پاؤں یار، جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ باقی وزیر اعلیٰ کہیں گے کہ جی یہ خصوصی عنایت جو ہے یہ پرانا لی کیوں ہے؟ ہاں تمہیں پتا ہے مجھے کم از کم 3 بڑے سنجیدہ اور فہیم لوگوں نے انتہائی خلوص سے کیا کہا. وہ کیا کہتے شہباز صاحب ٹھیک کر دے. میں کیوں جی؟ کہنے کہ دیکھیں نا، ہماری پہلی 2 حکومتوں میں میاں صاحب نے پھڈا کر دیا تھا نا آرمی چیف کے ساتھ، تو ٹھیک ہے نا شہباز صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب اگر اکیلے بیٹھے ہوں تو گند کر دیں گے، تو وہ مانیٹر کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں یار کیا بات کر رہے ہو تم؟ چیک کر رہے ہو اپنے بڑے بھائی کو. اچھا یہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے اوپر اتنا بڑا حرف ہے. یعنی یہ جو بیڈ فیلنگ چھوٹے صوبوں میں جو دوسرے ہمارے وزراء اعلیٰ میں ہوگی وہ الگ بات ہے. نہیں صاحب میں اس پہ نہیں جاتا. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب اگر اپنے امیج کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب ان کی کوئی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے. یہ سینٹر اور پنجاب کے درمیان پاکستان کا معاملہ ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو کہ دہشت گردی کا شکار ہے، نصرت صاحب وہ بھی لیا کرے تو بلا لیا کہ وہ آ جایا کرے. وہ آپ شہباز شریف صاحب کو کوئی دعوت دے کے بلاتا ہے؟
وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرا تو کام ہے آگا کا رہے تو آ گئے تو جیسے میں یہ تو ایسی ہی تم مجھے کہو میں اپنے لاہور والے گھر میں جانے سے پہلے درخواست کا انتظار کروں گا بھائی میں وہاں پہ چلا جاؤں گا. ہاں تو چلے تو وہ آ جاتے ہیں گاڑی کھڑی کروں تو گا. آپ آ جاتے تو وہ اپنا پرویز خٹک صاحب نہیں وہ کہتے نہ ان کو بتایا جاتا اب بھی تشریف رکھیں اندر چیف صاحب سے چیف آف آرمی اسٹاف سے میٹنگ جاری ہے. آئی ایم سوری ڈونٹ ٹیل می دس ڈونٹ بی دیٹ. نہیں کیا ان کو کیا کہیں دیکھیے سر نہ جایا کریں بالکل شہباز شریف صاحب کو اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف صاحب سے یہ کہتے ہیں اپنے بھائی پہ اپنے سائٹ پہ اعتبار نہیں کرتے. دیکھیں اعتبار یار پتہ نہیں کہ آج گل کی تھی کہ یعنی صاحب ناراض ہو جائے ایک اور مشرف ہو جاؤ نہیں نہیں کرنا نہیں ایک منٹ میاں صاحب یہ غلط طریقہ ہے. یہ نرسنگ جو ہے نا نرسنگ یہ ماما بھائی مت کرو. یہ پارٹی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیے پارٹی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال یہ آپ کی بات بجا ہے اور یہ نواز شریف صاحب کو سوچنی چاہیے شہباز شریف صاحب کو نہیں سوچنی چاہیے. یہ میاں نواز شریف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ایسی بات نہیں ہوگی وہ شاید خود ان کو کیا مطلب یہ دوسرے صاحب ایسے ہی ہے مجھے ہم ایک چھوٹا مجھے یہ کرتے نہیں مجھے نہیں پتا یہ جو آپ 1999 کا کبھی واقعہ ہو رہا ہے شہباز صاحب سے کہ وہ کہاں تھے نصرت صاحب میں نے سنا ہوگا میں سنا جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جوید صاحب بات کر جی نصرت صاحب سن رہے ہیں جی بالکل. اچھا آپ کون صاحب؟ میرا خیال ہے آپ شاید نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں یا آپ کے پروگرام کی یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ میں بھی ناراض ہوں. انہوں نے بہت دنوں سے کوئی خبر نہیں پوچھی. نہیں آج دیجیے خبر میں اسی والے سے بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں مجھے بلایا نہیں ابھی تک کو خیال نہیں کیا یار. انہوں نے اپنی تقریر بچے ہیں جی توانائی کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ ہم 5 سال میں اس پر قابو پا لیں گے. اس پر توانائی کے توانائی کے حوالے سے یہ کون سی توانائی 5 سال میں ہم اس پر قابو پا لیں گے یہ انہوں نے واضح اعلان کر دیا. اچھا چلے بڑی اچھی بات انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب دہشت گرد جو ہے وہ ان سے ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر ڈائلاگ ہمارے نہیں ہوتے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے. چلے ماشاءاللہ بڑی انہوں نے بالکل کلیئر اپنی تقریر میں دونوں باتیں کلیئر کر دی ہیں. چلے آپ مطمئن ہو گئے بھائی جان تو میں خوش ہوں. اگر آپ بس تو یہ دیکھیں نا میں نہیں ہو پایا میں آپ کو نہیں میرے خیال کیا ہے جل ککڑا. وہ جل ککڑا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مرغا جلن والا یار جلن جو نہیں ہوتی یار لائک اے جلٹڈ وہ جو آپ یار یعنی جلن. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان سے جلتے ہیں لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے بھائی نے بھی فون کر کے دیکھو بات سنو میری. ایک تو میرے ساتھ پروگرام میں تم بیٹھتے ہو میرے پروگرام میں بریک بھی آتی ہے میرے پروگرام میں کالز بھی آتی ہیں. ساڈا کام ہے ساڈی تو مطلب مجھے تو کبھی آج تک موقع نہ ملا میں اکیلا بیٹھ کے اس طرح. جی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں حالات بہت خراب تھے یار میں چاہتا ہوں 1 گھنٹہ میں کروں میں ایمان سے کروں. دوسرے دن مجھے آج والے کہیں کہ سر سیڑھیاں نیچے ہی ہیں خدا تو ایسے کرو شیشے کے بہ کے لایا کرو ایسی پروگرام کرتے ہیں ہم ٹیلی ویژن ایسے ہر چیز کا وہ کہیں گے بھائی صاحب ہر چیز تنخواہیں دینا ہوتی ہیں. نصرت جاوید صاحب ہمارے آفس ہے ہمارے بہت سارے رپورٹر ہیں بہت اچھے ہوں گے آپ کے خیالات بڑے گراں قدر ہوں گے. ایسا کرے اپنے بیڈ روم میں شیشے کے آگے بیٹھے اور شیشے کی طرف دیکھ کر. ہاں تو میں نے جب دیکھا نندی پور میں تو بس اتنا زیادہ خوف آیا پھر خیال آیا کہ ٹھیک ہے یار یہ کیا ہے. نو اٹس ناٹ دا پرائم منسٹر. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @اور.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.